آج بڑا ضروری ہو گیا تھا کہ ہمیں پتہ چلے کہ جو پچھلے 4 سال کا سفر ہے عمران خان کا، پہلے وہ تو اگر یادداشت ہم سب کی کمزور پڑ جاتی ہے کہ ان کو اگر آپ کو یادداشت دوبارہ یاد کروائیں کہ 2022 میں عمران خان کی ایک امریکن سرکاری افسر کے کہنے کے اوپر یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کی بڑی محنت کر کے حکومت گرا دی، اور ساتھ ہی عمران خان کے اوپر اتنے کیسز بنانے شروع کیے کہ کم سے کم 200 کیسز تک پہنچ گیا، جب تک انہوں نے 9 مئی کو عمران خان کو اغوا نہیں کیا کورٹ کے اندر سے۔ یاد رکھیں، عدالت کے اندر کسی کو آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے، ٹھیک ہے؟ اور انہوں نے عمران خان کو اغوا کیا، 9 مئی کا فالس فلیگ کیا، اور فالس فلیگ کے بعد عمران خان کو انہوں نے اس کے بعد پورے پاکستان میں خاص طور پر پنجاب پہ اتنی سخت ظلم کیا لوگوں کے اوپر، لوگوں کو ہر 10,000 کم سے کم لوگوں کو انہوں نے قید میں ڈالا ان کا۔ اور پھر جا کر 4 اگست کو، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ 4 اگست کو ان کے پاس لوگ آئے، انہوں نے کہا عمران خان آپ کو پاکستان سے کہیں پہ بھی جانا ہو آپ جا سکتے ہیں، آپ کو اجازت ہے کسی بھی ملک میں جانا چاہیں۔ عمران خان کا جواب یہ تھا کہ دیکھیں میرے اوپر جو انہوں نے کیسز بنائے میں ان کا سامنا کروں گا، میں اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کروں گا، میں عدالت کے اندر جاؤں گا اور میں اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کروں گا۔ اور انہوں نے 5 اگست کو عمران خان کو پھر اریسٹ کر لیا۔ پہلے ان کو بڑی بری حالت میں اٹک میں رکھا، اٹک کے پولیس والے کہانیاں سناتے ہیں کہ کس حالت میں عمران خان کو بجلی بند کر کے، جب سانس نہیں آ رہا تھا اگست میں، بجلی بند کر کے وہاں پہ کیڑے مکوڑے اندر اچھی طرح چھوڑ کے عمران خان کے ساتھ انہوں نے کیا کیا۔ اس کے بعد جب یہاں اڈیالہ جیل لے کر آئے، ٹھیک ہے، عمران خان کے کیسز شروع ہو گئے یہاں پہ اڈیالہ جیل میں، ایک کے بعد دوسرا کیس۔ اگر آپ سائفر یاد رکھنا ہے، آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ سائفر جو ہے پاکستان کا مہنگا ترین کیس انہوں نے چلایا، جھوٹا کیس چلایا، جھوٹا ثابت ہوا۔ انہوں نے توشہ خانہ چلایا، جھوٹا کیس چلایا، جھوٹا ثابت ہوا ہے، اس کے باوجود ان کو سزائیں دی گئیں، لیکن جج کو کوئی سزا نہیں ہے جس نے یہ غلط کیسز سنائے۔ ساتھ ہی انہوں نے 4 اکتوبر کو عمران خان کو سخت قید تنہائی میں جیل کے اندر بند کر دیا۔ سولیٹری کنفائنمنٹ چھوڑیں، جیل کے اندر چابی، کہتے ہیں کہ جیل والوں سے پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہماری چابی گم گئی ہے۔ 3 ہفتے عمران خان کو انہوں نے، بلکہ 5-6 دن انہوں نے بجلی بھی بند کر دی، پنکھا بند، بجلی بند۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ سارا کچھ اللیگل ہے نا؟ آگے چلیں، آگے آ جاتی ہے 26ویں ترمیم۔ 26ویں ترمیم کیوں لائی گئی؟ آپ کو پتہ ہے کہ سائفر میں عمران خان کو ججز کوئی نہیں کرنا چاہتا کہ غلط سزا دیں، کیونکہ ایسی جب کرمنل چیز کرتا ہے جج تو اس کے ساتھ چلتی ہے ساری زندگی۔ اس کے بعد 26ویں ترمیم لائی گئی۔ 26ویں ترمیم میں کیا لایا گیا کہ ججز کو آپ اپنا ماتحت بنا دو، ایک گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ بنا دیا۔ انہوں نے اس کے بعد اپنے چوائس کا جج لے کر آئے، انہوں نے کہا یہ جج تو سارے قابو نہیں آ رہے، تو آپ ایسا ججز لے کر آؤ، نیچے سے اٹھاؤ۔ وہ اتنا شکر گزار ہو آپ کا کہ نیچے سے ایک جج اٹھاؤ، تھوڑے سے ججز لا کے ہائی کورٹ میں۔ اور جج ڈوگر جیسے انسان کو جو کہتے ہیں 15ویں نمبر پہ تھا، کیا کیا انہوں نے؟ جج ڈوگر کو بٹھایا، جیسی جج ڈوگر کو بٹھایا انہوں نے سزا سنا دی القادر میں۔ اور جج ڈوگر کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے پھر اگلے 1.5 سال عمران خان کا کیس سننے سے انکار کر دیا، بڑی بے شرمی سے۔ یہ یاد رکھیں، ان کے بچے بھی یاد رکھیں گے، ان کی اگلی نسلیں بھی، جج ڈوگر کا نام تاریخ میں ہوگا کہ جج ڈوگر نے کتنی کرمنل حرکت کی ہے۔ اب ساتھ ساتھ انہوں نے کیا کیا کہ پچھلے 2 سال سے تقریباً یہ میرے خیال میں نہیں اکتوبر سے 2 سال سے زیادہ ہو گیا، انہوں نے پہلے جو 6 لوگ ملتے تھے پارٹی کے لوگ،
जुमेरात को इन्होंने वो ख़त्म किए। इन्होंने उनकी पहले मुलाकातें पार्टी के लोगों की ख़त्म की और आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने इमरान खान की फैमिली की मुलाकातें ख़त्म की। उसके बाद उन्होंने इमरान खान की वो जो लॉयर्स हैं उनकी मुलाकातें ख़त्म की और साथ ही इन्होंने जो डॉक्टर्स हमारे आखिरी दफ़ा जो इमरान खान से मुलाकात की थी उस बात को भी अब 2 साल हो गए हैं तकरीबन, ना डॉक्टर्स ना लॉयर्स ना फैमिली, और आहिस्ता आहिस्ता करके ये इस नौबत पे इस चीज़ को ले आए कि इमरान खान को मुकम्मल तौर पे कैद तन्हाई में इन्होंने 8 महीने से रखा हुआ है, जहाँ पे डॉक्टर उज़मा उनके साथ 3 दफ़ा मुलाकात की 8.5 महीने में। 8.5 महीने में एतजाज़ एहसन से सुन लें, जावेद हाशमी से, जो दोनों पॉलिटिकल कैद गुजार चुके हैं, उन्होंने कहा जो जुल्म इमरान खान ने सामना किया, जिस जुल्म का ये आज तक किसी पॉलिटिकल कैदी ने नहीं किया, जो एक छोटे से डेथ सेल में उन्होंने रखा हुआ है कैद तन्हाई में। अब नौबत ये आ गई है कि जब हम 26 नंबर चुंगी पे थे, जब इन्होंने हमें वहाँ रोक दिया, तो गौहर साहब ने आके कहा कि मोहसिन नकवी कह रहा है कि अगर आप एक दरख्वास्त भेज दें जेल इंतज़ामिया को, नौरीन न्याजी, तो मुलाकात हो जाएगी। जेल सुपरिटेंडेंट ने तो नहीं नौरीन न्याजी को रोका हुआ, ये तो मोहसिन नकवी ने रोका हुआ है, ये तो इस हुकूमत ने और इस्टेब्लिशमेंट आसिम मुनीर ने उसके नीचे रोका हुआ है। अब आप कह दें दरख्वास्त डाल दें तो जो कोर्ट ऑर्डर है, फुल बेंच का कोर्ट ऑर्डर है, वो किधर जाएगा, जिसके अंदर 6 फैमिली मेंबर्स, 6 लॉयर्स और 6 वकला इमरान खान को हफ्ते में 18 लोग मिल सकते हैं। आप उसको ख़त्म करना चाहते हैं। जब हमने उसे इनकार किया, हमने कहा सारी हाँ, और आप बाहर आके बात नहीं कर सकते, ये आप प्लीज़ ये नोट करें। बुशरा बीबी की भी फैमिली मिल सकती है, आप भी मिल सकते हैं। हमने कहा ये झूठ बोल रहे हैं, हमें ये बिल्कुल कबूल नहीं है। मुलाकात करानी है से पहले आप इमरान खान का हस्पताल के अंदर इलाज करवाएं, जो हमारी तब से डिमांड है। बुशरा बीबी की फैमिली को यही कहा कि आपने बोलना नहीं है, वो बेचारे अंदर गए हैं, 2 दफ़ा मुलाकात करवाई है, उन्होंने कुछ भी नहीं आके बाहर कहा, और इन्होंने बहाना ढूंढ के अब पिछले हफ्ते उनकी भी मुलाकात बंद, तो काफ़ी 2-3 हफ्तों से अब उनकी भी मुलाकात बंद कर दी है। तो ये जान के कर रहे हैं कि एक मुलाकात इसलिए करवाना चाह रहे हैं ताकि एक दफ़ा प्रेशर ख़त्म हो जाए। उनको फ़िक्र है कि अवाम की के बाहर ना आ जाए, उनको फ़िक्र है कि इमरान खान के लिए जो गुस्सा है वो पाकिस्तान में बढ़ता जा रहा है और बहुत हद तक बढ़ गया। वो एक दफ़ा प्रेशर उतार के उसके बाद इन्होंने हमें इंफॉर्मेशन आई है कि उनके ये इरादे हैं कि उसके बाद इमरान खान को मुकम्मल तौर पे किसी से मुलाकात करने की इजाज़त नहीं होगी। हम इस चीज़ के लिए बिल्कुल, हमें ये कबूल नहीं है जो इन्होंने आज तक इन्होंने इलीगल और क्रिमिनल चीज़ की है। अब आपको हम बता दें हमारी क्या डिमांड है। हम इनको नहीं मानते, ये झूठ बोलते हैं। इन्होंने यही किया है बुशरा बीबी की फैमिली के साथ। उनको 2 मुलाकातें बना के बाकी गायब कर दी, वो आती हैं, उनको मुलाकात नहीं करने दे रहे। अब हमने ये हमारी डिमांड सुन लें, हम अब ये डिमांड कर रहे हैं इनसे। हाँ, एक अच्छी चीज़ ये हुई है कि प्रेशर डालने के लिए, और हमने कंडीशन जो डाली है केपी गवर्नमेंट ने, हम बड़े शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ये किया है। उन्होंने कहा है कि जो फेडरल गवर्नमेंट केपी से उसका हिस्सा मांग रही है 175 बिलियन रुपए का, वो हम तब तक नहीं लिए केपी गवर्नमेंट ने। हम बड़े शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ये किया है। उन्होंने कहा है कि जो फेडरल गवर्नमेंट केपी से उसका हिस्सा मांग रही है 175 बिलियन रुपए का, वो हम तब तक नहीं देंगे जब तक ये 300 बिलियन जो फाटा के इन्होंने देना वो नहीं देते। प्लस इमरान खान को हस्पताल में उनका एग्जामिनेशन और इलाज फैमिली और अपने ज़ाती डॉक्टर की मौजूदगी में, और इमरान खान की कैद तन्हाई नहीं ख़त्म की जाती। और कैसे कैद तन्हाई ख़त्म होगी? जब कोर्ट ऑर्डर बहाल होगा जिसमें 18 लोग हफ्ते में मिल सकते हैं। उसके बाद दूसरी क्या चीज़ है, इमरान खान की किताबें दी जाएंगी, क्योंकि 8 महीनों से इमरान खान को किताबें नहीं दी जा रही।
اور تیسری عمران خان اپنے بچوں سے بات کر سکیں. یہ قید تنہائی کی جو انہوں نے جو عمران خان کے لافل جو جیل مینیول کے مطابق یہ ان کے رائٹس ہیں, اخبار اور ٹی وی, یہ سارا کچھ جو ان کا جیل مینیول کے مطابق ان کے جو حقوق ہیں اور جو کورٹ آرڈر ہے اس کے مطابق ہمارے ساتھ ایم او یو سائن کریں. ہمارے ساتھ ایک گارنٹر ہونا چاہیے, گارنٹر جو یہ گارنٹی کرے گا کہ یہ اپنے اس کے اوپر جو کمٹ کریں گے, زبان تو چھوڑو رانی, لکھنے پہ قائم رہیں گے, زبان تو یہ کرتے ہی نہیں ہیں, لکھے ہوئے پہ یہ قائم رہیں گے. ہمیں اس کے لیے گارنٹر چاہیے, یہ اگری کریں گارنٹر پہ, اور عمران خان کے جو قید کے سارے حقوق ہیں وہ بحال کیے جائیں. اب اگر یہ نہیں کریں گے, اگر یہ پریشر کے باوجود, جو ابھی پریشر آپ کو پتہ ہے کے پی نے ان کے اوپر ڈال دیا ہے, اگر اس کے باوجود یہ عمران خان کو اتنا بڑا اپنے لیے, ان کا عمران خان سے اتنا زیادہ خوف ہے کہ یہ 175 بلین بھی چھوڑ دیں گے, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اتنا ان کو زیادہ خوف ہے عمران خان سے, تو اس کے بعد ہم یہ گارنٹی مانگیں گے. اگر کیونکہ یہ گارنٹی ہمیں نہیں کریں گے, نہیں بحال کرتے, آپ کو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں سارے پاکستانیوں کو, اس کے بعد آپ فکر نہ کریں, ہم نہ تو صرف کھڑے ہیں, ہم سامنے ہو کے کریں گے, ہم سامنے ہو کر بالکل سامنے رہیں گے. یہ جو ساری افواہیں پھیلا رہے ہیں, کبھی کچھ کرتے ہیں, اس پہ نہ یقین کریں. ہم اگلا لائے عمل اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو جو آپ کی جو چاہتے ہیں وہی ہوگا, اور آپ ہمارا ساتھ دیں گے. اور پھر ہم جب مل کر آئیں گے نا اڈیالہ جیل, اس کے بعد عمران خان صرف بحال نہیں ہوگا, پورے حقوق نہیں بحال ہوں گے, پھر ہم عمران خان کو رہا کروائیں گے انشاءاللہ. اچھا میڈم یہ رہا کرائیں گے اور پورا پریشر گروپ لے کر آئیں گے, اس کا مطلب ہے کہ ایک غیر عدالتی اقدام کی طرف آپ لوگ بڑھ رہے ہیں. پلیز ایک سیکنڈ, یہ مذاق نہ کریں, میرے ساتھ مذاق والے سوال نہ پوچھیں. دوسرا یہ ہے کہ جو ہے میڈم نورین کی ملاقات ہو سکتی ہے, لیکن اب آپ کہہ رہی ہیں کہ ہم جو ہے وہ درخواست کیوں دیں یا کیوں ملنا چاہیں, اس پہ پھر آپ پہ دو شعار آئے گا کہ کہاں سے ملاقات, مجھے تو ابھی تک کسی نے رابطہ نہیں کیا, میرے سے کسی کا رابطہ نہیں ہوا, نہ مجھے ملاقات کا ادھر ادھر سے آپ سے کسی اور سے پتہ چل رہا ہے. کون سی ملاقات ہے؟ ملاقات درخواست میڈم نورین کی جانب سے ایک درخواست آ جائے تو ملاقات ہو سکتی ہے. میری بالکل درخواست نہیں. کیوں درخواست کورٹ میں سے نہیں, عدالت کا کہاں جائے گا؟ ایک منٹ دیکھیں, درخواست ان کو دیتے ہیں جو لوگ اس قابل ہوتے ہیں, جو کچھ کر سکتے ہیں. یہ جو جیل کے اندر بیٹھے لوگ ہیں یہ مجرم لوگ ہیں. ان کو انشاءاللہ تعالی جب ہم 26ویں 27ویں ترمیمیں ختم ہوں گی, عمران خان آئیں گے, یہ جیل اڈیالہ ان لوگوں سے بھری بھی ہوگی. پھر آپ ادھر آ کے دیکھنا, ایک تماشا ہوگا. یہ ظالم لوگ ہیں, مجرم لوگ ہیں, اور مجھے کسی نے رابطہ نہیں کیا. یہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ مجھے تو کسی نے خط نہیں لکھا کہ جی آپ کی ملاقات ہے. یہ جھوٹ بولتے ہیں, یہ دھوکہ دیتے ہیں. جو عمران خان کے ساتھ کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی ان کا بڑا عبرتناک انجام ہے. میڈم علیمہ یہ بتائیں, امریکہ سے افریقہ تک اس وقت شکریہ پاکستان کے نعرے لگ رہے ہیں, آپ اس وقت شکریہ پاکستان بولیں گی؟ کس کے لیے؟ جو ہم نے تیسری ورلڈ وار کو روکا. ایک سیکنڈ, 26 نومبر میں قتل عام کرنے کا, کشمیر میں ایک سیکنڈ, یہ وہ ایک ہے انہیں کا. اچھا میں نے کہیں نہیں دیکھا, میں نے پورا ٹویٹر آج دیکھا ہے, مجھے شکریہ پاکستان نہیں ملا. مجھے یہ پتا چلا 26 نومبر کے قاتلوں کا کشمیر میں ظلم کرنے کا. شکریہ ہم پاکستان زندہ باد. 26